بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بادشاہ کا ایک بڑا ہی عقلمند وزیر تھا۔ وہ وزیر اکثر یہ بات کہا کرتا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا، اس کی دھار کو تیز کر رہا تھا۔ اس وقت وہ وزیر بھی بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اچانک تلوار بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاؤں پر گر گئی اور بادشاہ کے پاؤں کی ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ درد سے بلبلانے لگا، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ وزیر جو بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ میری انگلی کٹ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بلا اچھائی کہاں سے آ گئی؟ اس نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کے اس فیصلے پر بالکل بھی پریشان یا دکھی نہ ہوا، بلکہ جب سپاہی اسے جیل کی طرف لے کر جا رہے تھے تو پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کا عجیب آدمی ہے، اس کو سزا ملی ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس وزیر کو قید ہوئے اب تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے جنگل کی طرف گیا۔ وہ اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بادشاہ کو خیال تک نہ رہا کہ وہ گھنے جنگل کے اندر جاتا جا رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھنے جنگل کے اندر بالکل اکیلا تھا اور راستہ بھی بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر جھاڑیوں سے جنگلی قبیلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ نے انہیں بتانے کی بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو رسیوں سے باندھا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوبصورت انسان بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے دیوتا کی قدموں میں قربان کر کے دیوتا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ قبائلی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اپنی جان بچانے کی بیک مانگ رہا تھا، لیکن قبائلیوں کو اس کی بات کہاں سمجھ آتی تھی۔ وہ بادشاہ کو اپنے قبیلے میں لے گئے۔ پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ڈرم بجانا شروع کر دی۔ قبیلے میں تو جیسے میلے کا سماں بن گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھولوں کی پتیاں بادشاہ کے اوپر بکھیر دی۔ اب بادشاہ کو قربانی کے لیے بالکل تیار کر دیا گیا تھا۔ پورا قبیلہ ڈول کی تاب پر رقص کر رہا تھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنے دیوتا کے قدموں میں لے گئے۔ وہاں پر قبیلے کا سردار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیزدار خنجر تھا جس سے اس نے بادشاہ کو قربان کرنا تھا۔ اچانک اس سردار کی نظر بادشاہ کے پاؤں کی انگلی پر پڑی جو کٹی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو ڈرم بجانے والے رک گئے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس آدمی کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کمی ہے، اس کے پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ سردار نے اپنی زبان میں کہا، اگر ہم نے اس کی قربانی دی تو دیوتا خوش ہونے کی بجائے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ بادشاہ اپنی جان بچنے پر بڑا خوش تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ راستہ تلاش کرتے کرتے محل تک پہنچ ہی گیا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے سوچا کہ اگر میرے پاؤں کی انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً رہا کر دیا جائے اور میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا اور پوچھا، اس دن میرے پاؤں کی انگلی کٹ گئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم 2 مہینے جیل میں رہے، قید کو برداشت کیا، مشکل میں رہے،
اس میں تمہارے لیے کیا اچائی تھی؟ وزیر یہ بات سن کر مسکرایا، حضور میں آپ کا وزیر خاص تھا اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اگر آپ مجھ پر غصہ نہ کرتے، مجھے جیل نہ بھیجتے، تو اس دن شکار پر بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا اور آپ کے ساتھ ہی پکڑا جاتا۔ قبائلیوں نے آپ کو تو آپ کی کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ میرے جسم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس دن آپ مجھے جیل نہ بھیجتے تو وہ ضرور مجھے دیوتا کے قدموں میں قربان کر دیتے۔ اس لیے یہ اچھا ہی ہوا کہ میں جیل میں تھا، اس طرح آپ کی بھی جان بچ گئی اور میری جان بھی بچ گئی۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ بعض دفعہ ہم بھی مشکل دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت ہوا تھا اچھے کے لیے ہی ہوا تھا۔ وہ مشکل، وہ تکلیف تو اصل میں ہمارے فائدے کے لیے ہی تھی۔ اصل میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ایویلویٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری تو سوچ ہی لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اور اسی محدود سوچ کی وجہ سے ہم کسی واقعے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اصل میں اس دنیا میں تو ہمیں اپنے کرموں کا ہی پل ملتا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کو آخر میں اچھائی اور خوشی ہی ملتی ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو دکھ اور تکلیفوں کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ پر اس وقت برا وقت آیا ہوا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا برا وقت گزر رہا ہے اور یہ گزر ہی جائے گا، اور آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قدرت آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور قدرت آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، تاکہ جو برا وقت آپ نے گزارا ہے اس کا اچھا بدلہ آپ کو دیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف آپ کو ملتی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ وہ تکلیف وقتی ہے، اس تکلیف کا بدلہ آپ کو اچھائی کی صورت میں ضرور ملے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ برا بھی ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اچھے کے لیے ہی ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔